معزز دوستو، ولی کہتے کسے ہیں؟ ولی کا جو لفظی معنی ہے وہ تو دوست ہے، لیکن ولی کہتے کسے ہیں؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ولی؟ ولی کی تعریف کیا ہے؟ ولی کی شناخت کیا ہے؟ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم اسی کے متعلق گفتگو کریں گے، لہٰذا آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو میرے قوم کے نوجوانوں، سب سے پہلے یہ سماعت کریں کہ کوئی بھی دستور ہو یا کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن ہمیں ڈھونڈنی ہو، تلاش کرنی ہو، تو سب سے پہلے ہم اپنا رجحان قرآن مجید کی طرف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ کی طرف کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ولی کی ڈیفینیشن، ولی کی تعریف، ولی کی شناخت قرآن مجید کی روشنی میں سماعت کریں گے، اس کے بعد حدیث مبارکہ کی طرف اپنا رجحان کریں گے۔ تو سماعت کریں میرے قوم کے نوجوانوں، ولی کی شناخت بتاتے ہوئے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے، رب فرماتا ہے کہ ولی وہ ہے، ولی کی تعریف کرتے ہوئے میرا رب قرآن میں فرماتا ہے ولی وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحب ایمان ہو اور تقوی کی راہ اختیار کرتا ہو، وہی شخص، وہی ذات ولی ہے۔ جو شخص ایمان والا ہو اور تقوی کی راہ کو اختیار کیے ہوئے ہو تو وہی شخص ولی ہے۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور پرہیزگار ہوئے جنہوں نے تقوی کی راہ کو اختیار کیا، وہی لوگ ولی ہے قرآن مجید کی روشنی میں۔ اب آئے حدیث مبارکہ کی طرف اپنا رجحان کرتے ہیں کہ حدیث میں ولی کسے کہتے ہیں۔ ولی کی تعریف حدیث پاک میں بتائی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء اللہ کون ہے؟ اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے دوست کون ہے؟ تو پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے دوست، اولیاء اللہ، ولی اللہ وہ ذات اور وہ شخصیت ہے کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، وہی شخصیت اور وہی ذات اللہ کے ولی کی ہے۔ جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جن کو دیکھنے کے بعد ہمارے دل میں خدا سے ملنے کی ایک آرزو ہو جائے، وہی شخصیت، وہی ذات اللہ کے ولی کی ہے، اللہ کے دوستوں کی ہے۔ سامعین کرام، مختصر سے الفاظ کے اندر آپ نے قرآن مجید، حدیث مبارکہ میں یہ ولی کی تعریف سماعت کی۔ اب آئے دیکھیں کہ جو شخص ولی سے بغض رکھتا ہے، جو شخص ولی سے عداوت رکھتا ہے، اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ تفسیر کثیر میں فرمایا گیا، رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کا، رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کا بدلہ اس طرح لیتا ہوں جس طرح ایک جنگجو شیر بدلہ لیتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ولی سے دشمنی رکھے گا، جو شخص میرے دوست سے عداوت رکھے گا، میرا رب فرماتا ہے کہ میں اس سے اس طرح بدلہ لوں گا جس طرح ایک حملہ آور شیر اپنا بدلہ لیتا ہے۔ یعنی یہ کہ جو شخص اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھے گا، اللہ کے دوستوں سے، اللہ کے قریب بندوں سے دشمنی رکھے گا، عداوت رکھے گا اور ان سے حسد رکھے گا، تو رب تعالیٰ اس شخص سے اس طرح بدلہ لے گا جس طرح ایک حملہ آور شیر ڈائریکٹلی حملہ کرتا ہے اپنی غذا پر، تو بالکل اسی طریقے سے رب فرماتا ہے کہ جس طریقے سے حملہ آور شیر اپنے ہونے والی غذا پر حملہ کرتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کا بدلہ اس طرح لوں گا جس طرح حملہ آور شیر اپنی غذا کے لیے وہ حملہ کرتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کے ولیوں سے دوستی رکھنی چاہیے، اللہ کے ولیوں کے دربار میں جانا چاہیے، اللہ کے ولیوں سے ہمیں قریب ہونا چاہیے، دور نہیں جانا چاہیے۔ تو بالکل اسی طریقے سے میرے قوم کے نوجوانوں، ہندوستان کی سرزمین پر آرام فرمانے والے اولیاء اللہ میں سے ایک ولی ذات، ایک ولی صفت، ہندوستان کی سرزمین پر، سرزمین فرغانہ سے تشریف لانے والی شخصیت، خلیفہ حضرت عمر شہاب الدین سہروردی، حضرت شاہ عبدالعزیز شیخ المشائخ، شہنشاہ اطلاعات عرف ارجن شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرغانہ کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے۔ وجہ کیا تھی؟ شریعت مصطفیٰ کی تبلیغ تھی۔ مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تفریق کے لیے آپ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے۔ میرے قوم کے نوجوانوں، نہ صرف یہ کہ اللہ کے کچھ ولی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور مقربین بندے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیے ہوئے ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ کا قرب میسر ہوا ہے۔
पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मेरे कौम के नौजवान, तो जहाँ कहीं अल्लाह के वलियों के दरबार में हाजिरी का मौका मिले ना, तो फौरन से हाजिरी दे दिया करो। और अल्लाह के वलियों से दुश्मनी ना रखे, अदावत हरगिज़ ना रखे, क्योंकि ये कुरान और हदीस के खिलाफ है। अल्लाह के वलियों से हमेशा हमेशा दोस्ती रखे, उनसे करीब होने की कोशिश करे, न कि दूर जाने की कोशिश करे। शहर पितलात में आप हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ उर्फ अर्जुन शाह बाबा अलैहि रहमत व रिज़वान आराम फरमा है। आपको कोई गर्ज नहीं थी, मिडल एशिया के अंदर एक शहर था फरगाना, तो आप उस शहर को छोड़कर तबलीग इस्लाम के लिए, मुस्तफ़ा करीम की शरीयत के लिए, लोगों तक कुरान हदीस को सही मानों में पहुंचाने के लिए आपने उस सरजमीन को छोड़कर हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाया। और आज भी शहर पेतलात में शेखुल मसाइक हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ उर्फ अर्जुन शाह बाबा अलैहि रहमत व रिदवान का मज़ार अनवर पेतलात की सरजमीन में आपके चाहने वालों के लिए, आपको मोहब्बत करने वालों के लिए, आपसे कुर्ब हासिल करने वालों के लिए उम्मीदों का मरकज़ बना हुआ है। हज़रत अर्जुन शाह बाबा अलैहि रहमत व रिज़वान के बारे में कहा गया कि आप अताए ख्वाजा पिया हो, आप अताए ख्वाजा पिया हो, फरगाना के दिलबर हो। आप अताए ख्वाजा पिया हो, फरगाना के दिलबर हो। नूरानी है आपका गुम्मत, नूरानी है आपका गुम्मत, नूरी उजाला छाया है।